اب انہی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ لوگ اب ایک علیحدہ فرقہ بن کر آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ شخص تو کافر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ پھر انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے، یہ بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، موسیٰ اشعری بھی کافر، سب کافر ہو گئے۔ جنہوں نے بھی اس تحکیم کے اندر حصہ لیا اور تسلیم کیا سب کافر ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، سب واجب القتل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بڑی نیگوشیشن کی کوشش کی، بڑے لوگوں کو بھیجا، سمجھایا، یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدے پر قائم رہو تب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم بدامنی کا ارتکاب نہ کرو۔ اگر بدامنی کرو گے، فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لینا ہوگا، کوئی اقدام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تم یہ خود سے باطن بھی اپنے اندر رکھے رکھو، لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو، کوئی بدامنی نہ کرو، کوئی فساد نہ مچاؤ، تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا، تمہارے خلاف اقدام۔ لیکن یہ لوگ اتنے بتھرے ہوئے تھے، جنگ نہروان میں 4,500 آدمی ان کا مارا گیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ لشکر تو زیادہ بڑا تھا، حضرت علی کا لشکر بے پناہ تھا اس وقت، بہت بڑی تعداد میں۔ جب آمنے سامنے لشکر ہوئے ہیں، حضرت علی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے، سمجھا دیا جائے۔ آخری آپ نے جو تدبیر اختیار کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جھنڈا دے کر، سفید جھنڈا دے کر ایک طرف کھڑا کر دیا کہ جو بھی اس جھنڈے کے پاس پہنچ جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ گویا کہ وہ علیحدہ ہو گیا، نیوٹرل ہو گیا، وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا۔ تو اس حربے سے، آپ کی تدبیر سے، کافی لوگ جو ہے ان کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے گئے، لیکن 4,500 افراد باقی رہ گئے۔ پھر جب جنگ ہوئی ہے تو سب کے سب وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اس بہادری سے لڑے ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کے تذکرے آپ کو ملیں گے۔ 9 آدمی بچے ہیں 4,000 میں سے 4,500 میں، باقی سب کے سب جو ہے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ مغالطہ ہوتا تو اتنا شدید ہو جاتا، ہاں مغالطہ بہت بڑی گمراہی، لیکن یہ کتنا شدید مغالطہ، کتنی بڑی گمراہی کہ وہ کھلواتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں، اور انہوں نے جانیں اپنی دے دی، قربان کر دی اپنے اس باطل نظریے کے اوپر کہ جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ اس وقت، اور اب خوارج کے کفر پر امت کا اجماع ہے، پوری امت جو ہے وہ مانتی ہے کہ خوارج جو تھے وہ خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ لہذا میں نے یہ 2 ایکسٹریمز دے دی کہ ایک وہ یہود جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی والدہ پر تہمت لگائی بلکہ بچ پڑتے انہوں نے تو سولی پر چڑھائی دیا نا، مرتدی قرار دیا تھا نا کہ اس نے کفر بکا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے، جب کفر ہے تو مرتد ہو گیا، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، لہذا قتل کی سزا وہ تو یہود کی عدالت نے سنائی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور تھا جس کو سزا سنائی گئی اور جس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ لیکن یہود نے تو اپنی حد تک، اپنے بس پر سے تو مسیح ابن مریم ہی کو سولی پر چڑھایا۔ ایک انتہا وہ تھی جس کا کہ مظہر کون ہے؟ خوارج ہے، کہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ ایک جگہ الفاظ آتے ہیں اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور بالآخر انہی میں سے ایک شقی تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس کے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے 3 افراد نے بیٹھ کر طے کیا کہ تم جاؤ دمشق اور معاویہ پر حملہ کرو، میں جاتا ہوں کوفے اور علی کے اوپر حملہ کرتا ہوں، تم جاؤ مصر اور عمرو بن العاص پر حملہ کرو۔ ایک ہی وقت، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت معین پر یہ تینوں حملے ہوئے۔ لیکن بس اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ اس وقت مسجد گئے ہی نہیں تھے، حضرت عمرو بن العاص پر شاید وار ہوا۔ ان دونوں میں سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے اس وقت مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ایک پر حملہ ہو ہی نہیں سکا کہ وہ مسجد آئے نہیں، ایک پر ہوا، وار اوچھا پڑا، معمولی سا زخم آیا، صحتیاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ زخم جو تھا کاری تھا، ان کی شہادت اس سے واقع ہوئی، لیکن فیصلہ انہوں نے چیزوں پر کیا۔ تو یہ وہی اشخاص ہے جنہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا، اور اپنی حد تک تو انہوں نے وہ کام باطل کر لیا۔ اور دوسری طرف انتہا پر عبداللہ ابن سبا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا قرار دیا اور اس میں بھی اپنی جانیں دے دی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ 2 انتہائیں کسی اور صحابی کے بارے میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آئے، یہ انتہا کا معاملہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ دونوں تو میں نے بیان کیے جو دائرہ اسلام سے باہر، دائرہ اسلام کے اندر آئیے
تو ایک طرف آج میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اہل تشیع کا، ان کا اپنا نظریہ ہے، فلسفہ ہے، امامت معصومہ ان کا عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں سنیوں کے اندر جو حال ہے کہ حضرت علی مشکل کشا، یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی کا ظہور ہے کہ نہیں؟ یہ اسی کے اثرات ہے کہ نہیں؟ اسی کے باقیات و سیئات آج موجود ہیں. حالانکہ آپ سوچئے کہ کوئی یا محمد مدد نہیں کہتا. سوچے کوئی سنی کہ کیا حضرت علی حضرت محمد سے بھی اونچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی کبھی نہیں کہے گا یا محمد تک تو بات جاتی ہے، لیکن یا محمد مدد سنا آج تک کبھی؟ محمد مشکل کشا سنا آج تک کبھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علی مشکل کشا اور یا علی مدد، یہ ہمارے جہلا کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی کے اثرات ہیں. یہ در حقیقت اسی کے یہ باقیات السیئات ہیں کہ جو ہمارے عوام کے اندر جہلا کے اندر پھیلے ہوئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ ادھر دیکھیں گے غلو حضرت علی کی دشمنی میں، تو جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کا ہدف بناتا ہے، حضرت علی پر تہمتیں لگاتا ہے، حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار تھے خلافت کے، ان کے اندر امیدواری تھی. حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا بھی ہاتھ حضرت عثمان کی شہادت میں. بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میرے نزدیک یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، در حقیقت سنی نہیں ہے. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا. ہدف تو ایک ہی ہے، صحابہ کو متہم کر دو، صحابہ کی سیرتوں کے اوپر داغ لگا دو. اصل داغ کہاں لگا؟ محمد الرسول اللہ کی ذات پر لگا. یہ صحابہ ہے کون؟ یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقین اور تربیت اور تزکیے کے اعلیٰ ترین نمونے کون ہیں؟ یہ تو صحابہ کرام ہیں. درخت اگر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو انہی سے تو پہچانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا رزلٹ اچھا ہے تو کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ اس کے استاد کو. اور کلاس کا رزلٹ خراب آ رہا ہے بحثیت مجموعی تو کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ استاد کو. تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. کوئی چاہے ابو بکر عمر اور عثمان کی سیرت کو داغدار کرے، چاہے حضرت علی کی سیرت کو داغدار کرے، بات تو ایک ہی ہے. چاروں اسی درخت کے پھل ہیں. چاہے ادھر سے تیر چلا دو چاہے ادھر سے تیر چلا دو، تیر تو پہنچے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر. ہاں یہ حکمت ہے، یہ ذہانت ہے کہ براہ راست حضور کو اگر کہیں ہدف بنائیں گے تو شاید خون کی ندیاں بہہ جائیں. ذرا ان سے نیچے اتر کر، یہ بڑی ایک بہت ترکیب اچھی ہے جو سوچی عبداللہ ابن سبا نے اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی سیرتوں کو مشکوک بنا دو تو در حقیقت تو جو بات آئے گی، زد آئے گی. نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، کہاں جائے گا یہ تیر؟ یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ. لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے، چاہے وہ حضرت عثمان کی سیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی سیرت پر حملہ کرے، بات تو ایک ہی ہے. چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرتوں کو داغدار کرے، چاہے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی سیرتوں کو داغدار کرے، بات تو وہی جائے گی. تو در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سنی سمجھتے ہوں، جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا، ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں اگر وہ کہے گا، میرے نزدیک وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. بات چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سنی سمجھتا ہو، بات وہ کر رہا ہے جو اصل میں گویا کہ آلہ کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا، حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا. اس لیے کہ جیسے ابو بکر عمر عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اب آئیے جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے، آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سرا آ جائے گا. میرے نزدیک صحابہ کرام میں ایمبی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جامع اس صفات جن کے اندر یہ دونوں رنگ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عکس جامعیت کے ساتھ
کہ حضرت علی میں، اب دیکھیے نوٹ کیجئے، ایک طرف شجاعت، بہادری، اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر، معاملہ صرف وہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر یقیناً بہت شجاع تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بکر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے، اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تم تھے جو پہرا دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اثناء سفر ہجرت میں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاع ہیں، اگرچہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا، کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے سیرت میں؟ کسی کے ساتھ دو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے سیرت کے اندر؟ ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب بیٹے نے کہا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے، وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت برتی، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ارادہ، یہ استقامت، یہ قوت ارادی، یہ عزیمت انتہا پر موجود، لیکن یہ کہ ظہور اس طریقے سے جیسے حضرت حمزہ کی شجاعت، حضرت عمر کی پہلوانی، حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، میں چلا ہوں مدینے کی طرف، کوئی اگر روک سکتا تو روک لے، جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے۔ یہ بات حضرت ابو بکر کو نظر نہیں آئی۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، میری بات کو غلط مفہوم میں نہ لیجیے گا، حضور نے کسی سے مقابلہ کیا؟ کہیں ہے ریکارڈ؟ حضور نے دو بدی جنگ کی کسی کے ساتھ؟ نہیں، لیکن تمام نوع انسانی میں اشجاع، سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بہادری کوئی اعلیٰ وصف ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی؟ ہے، اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے، وہ موقع ہے حنین کا، کہ جبکہ عام بھگدڑ مچ گئی ہے، لوگ دوڑے جا رہے ہیں، حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں، علم ہاتھ میں لیا ہے، رقص پڑھا ہے، زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رقص پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور اگر ظاہر بات ہے، میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ خود حضور ہی نے کہا، اسی وقت موضوع کیا، گویا کہ یہ واحد شعر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا، لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی۔